نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج پارہ 4 کا ہم آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی جب تک کہ نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں کو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یعنی ہم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں جو ہمیں بڑی محبوب ہیں۔ یہ نیکی کے کامل درجے تک پہنچنے کا معیار مسلمان کو بتلا دیا گیا، کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم اپنی ہر خواہش نفس کی نفی کر دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے مقدم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ہر محبت پر ہمیں لازم ہے کہ اس کو فوقیت دیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں اسی کو ہم پسند کر لیں اور جو رب کا حکم ہمارے لیے آ جائے اسی کی ہم اتباع کر لیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نیکی کی کاملیت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مکمل اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، ہر خواہش کو قربان کر دینا پڑے گا، بھلے وہ خواہش ہماری پسندیدہ ترین چیز کو اپنی قربت میں رکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جو ہمیں محبوب ہے جب ہم اللہ کی راہ میں دیں تو وہی دیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیکی کے کامل درجے تک پہنچانے میں ہمارا مددگار اور معاون رہ، اور تیرے دین کو سیکھنے کی جو سعی ہم کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما اور دین اسلام کی راہوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا
ہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ گو یہ ظاہر ہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھلا دی گئی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا، اس حالت میں واپس بلانا کہ ہم تیرے بہترین فرما بردار بندوں میں ہوں اور ہم مسلمان مرے۔ آمین ثم آمین۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے
تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ فاسقون۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ تو فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَتَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا ان لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ
نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کافروں کے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ جو کفار یہ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو مت بناؤ۔ نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں دکھ پہنچے۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو چکی اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی، بینا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہاں تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دیجئے اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر
تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومین۔ پر الحمدللہ ہمارا 40 پارہ ہو گیا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں کے کرے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، جو نشان زدہ ہوں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے، نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو
تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی جانب دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اور جلدی کرو اور بھاگو اور دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی دی ہوئی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں بھی، والضراء اور تنگ دستی میں بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تنگ دستی آئی تو اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دو، نہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، تنگ دستی میں خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، خود تکلیف میں ہے، خود تھوڑا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھرانے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، جو بھی تھوڑا بہت ہے سائل آیا تو اس کو دے دیا۔ ایسا کرنے والے کا بڑا درجہ ہے، بڑا بلند مقام ہے، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ تو آتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، انسان ہے نا، غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو پی جانا اور دوسروں کے قصور معاف کر دینا، اور یہ بڑے مشکل کام ہے سارے کے سارے، جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، انہی کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب ہی کیا اچھا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم صادقين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا یحب الظالمین. تم سستی نہ کرو اور نہ غمگین ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخم اٹھا چکے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے تھی شکست کی احد کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وليعلم الصابرين، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑے نہیں سکے گا. ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. وما کان لنفس ان تموت الا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سو انہوں نے ہمت نہیں ہاری
باوجہ ان تکلیفوں کے جو انہیں پہنچی اللہ کی راہ میں، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ہار مانی، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمین ثم آمین۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیجئے، اور ہمیں ثابت قدمیت عطا فرما دیجئے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد کر دیجئے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اب جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، ان کا خاکہ ہمارے سامنے بنتا جا رہا ہے کہ ان میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ وہ محبت کرنے والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ کیسے ہیں؟ وہ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا،
تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل کیا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتلاتے، کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی جانب چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے بعد شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الأرض او كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہی جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائیں یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں بالیقین۔ خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ لا الی اللہ تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے اسی اللہ کی طرف۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب ایک اور صفت آ گئی اللہ کے محبوبوں کی، کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی توکل والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے اور جو بدترین جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ آیت 164، یہاں ہمارا نصف پارہ ہو گیا الحمدللہ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول انہی میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب دیکھ لیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھلاتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ کتاب کی تعلیم بھی ہم نے ان سے لے لی اور جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہم نے وہ بھی سن لی. اب تزکیے کے لیے زمان و مکان کی قید سے نکل کر ہمیں ان کی خدمت میں جانا ہوتا ہے. جب تک ہمارا قلبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ نہیں ہو جاتا، ہمارا تزکیہ نفس ہو نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو یہ ڈیوٹی رسول اللہ کو نہ دی جاتی. ڈیوٹی رسول اللہ کو دی گئی، قیامت تک یہ ڈیوٹی رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ اس ڈیوٹی کو بدرجہ اتم پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. امت کا تزکیہ نفس ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا اور آج بھی ہو رہا ہے ان کی نگاہ التفات سے اور ان کی روحانی قربت اور نسبت سے. اس لیے رسول اللہ کو بائی پاس کر کے ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو رسول کی ڈیوٹیاں بتائی گئی ہیں نا، جب تک ان پہ ہم مکمل استفادہ نہیں کریں گے ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو ہی نہیں سکتے. اور حکمت کیا، یہ بھی ہم نے جان لیا تھا کہ حکمت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. یہ وہ پوشیدہ علوم ہوتے ہیں، جو وہ بصیرت ہوتی ہے جو قربت خاص سے نصیب ہوتی ہے. اور جب تک قربت خاص نصیب نہ ہو جائے حکمت عطا نہیں کی جاتی. حکمت کے لیے جتنا بھی دوڑ لو یہ اسی کو ملے گی جس کے نصیبوں میں. اللہ نے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے کہا تھا نا کہ میں جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کی چاہت جو ہے وہ کن لوگوں پر ہے یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو رب کو محبوب ہیں. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تھے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیتیں کب اتری تھی؟ جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں نقصان اٹھانا پڑا تھا تو پھر مسلمان بڑے غمگین تھے، بڑے دکھ میں تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے بدر میں تم فتح بھی تو پا چکے ہو نا اور شکست ان کو دے چکے ہو، تو وہ ایسی تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو اور اب اگر تمہیں پہنچی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین. اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے. ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے. وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت قریب تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل
فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ مت سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خوش ہیں اس کے ساتھ جو کچھ انہیں عطا کیا ان کے رب نے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لی ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بے شک فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے مت ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کر دیں، یقین مانو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اجر عظیم۔ جس حال میں تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بس بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بھاری اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنے بخل کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بخل کرنے والوں کے لیے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگیں، ان الفاظ میں دعا مانگیں جیسے ہمارے آقا نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آمین ثم آمین۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جبکہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ الا متاع الغرور، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، اور متاع سامان، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ لَتَبْلُوَنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قلیلا فبئس ما یشترون۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں مت سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد
اخزیتہ وما للظالمین من انصار، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں کی پیدائش، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا، اے رب ہمارے، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لیا، منادی ینادی، ایک پکارنے والے کو جب وہ پکارتا تھا، للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمینو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا، تو بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کر دیجئے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت آئے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے۔ سورہ آل عمران میں بہت ساری دعائیں ہم نے پڑھی ہیں نا، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری دعائیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے، معنی اور مفہوم کے ساتھ ہمیں یہ دعائیں یاد کر لینی ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، وآتنا، ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کیجیے، یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکار لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اس پر بھی اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت بھی نہیں کرتے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ النساء، سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ احد شروع ہوا تھا 3 ہجری میں۔ یہ جنگ احد کے زمانے میں یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی تھی اور 5 ہجری تک تقریباً 2 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران اس صورت کی مختلف آیات مختلف مقامات پر نازل ہوتی رہیں اور اس صورت کے جب ہم مضامین پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان میں ہمیں جو مضامین ملتے ہیں خواتین اور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں مفصل بیانات ہیں، چونکہ 2 غزوات ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، ان کے یتیم بچے تھے، ان کا مقام، ان کے لیے کیا کرنا ہے، اور بیوہ خواتین، طلاق کے مسائل، اس کے علاوہ گھریلو زندگی اس کے بارے میں احکامات اور خواتین کا اسلام میں جو مقام وضع کیا اس کے بارے میں اس صورت میں مفصل آیات ہمیں نظر آتی ہیں، اور مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم اس بارے میں بھی اس صورت میں ہمیں آیات ملتی ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کا حکم دیا گیا اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن دی گئی، اور اس کے علاوہ منافقین کے رویے کے اوپر مسلمانوں نے کیا رد عمل کرنا ہے، کیسے اس چیز کو مسلمانوں نے ڈیل کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آیات ملتی ہیں۔ مسلمان کے انفرادی کردار کی تعمیر کے بارے میں بھی احکامات ہمیں نظر آتے ہیں، اور اطاعت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اس کا بھی حکم اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی شہادت کے بعد یتیموں کی کفالت اور ورثہ کی تقسیم کے مسئلے جو ہے نا وہ اس دور میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو
اتقو یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ کون سا رب؟ جس کا کیا تعارف کروایا گیا؟ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا گیا اور پھر اس کے بعد بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیزیں مت لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں رکھ سکو گے تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف کی جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور نادان لوگوں کو اپنے مال مت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا بنایا ہے، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے بھلائی کی بات۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ مت کرو۔ مالداروں کو چاہیے ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصیبا مفروضا. ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی. پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کرے. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے. اگر اس کی میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے. ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر ان کی ماں کا 6واں حصہ ہے. یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا یا ادائے قرض کے بعد تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے بیٹے. تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر کے گئی ہیں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر کے گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور ان کی مقرر شدہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ پھر جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ نکالے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو،
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیمہ۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا علیما۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ اب میں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کی مرتکب ہوں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی ہی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ مت لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرنا جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بہن کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام کر دی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس میں رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 4تھا پارہ مکمل ہو جاتا ہے ان آیات کے ساتھ، اور اب ہم نے جو اس پارہ پڑھا اس کا مختصر جائزہ لے لیں، مختصر خلاصہ اس کا ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مل کر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر، اس پارے میں بیان کیے گئے اہم مضامین کو ہم دیکھیں گے، اور کون کون سے مضامین اس پارے میں بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ ہم مختصر یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ہی چل رہی ہے، اور ثلاثہ پارے تک سورہ آل عمران جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کو ہم دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھی سورہ آل عمران، اس کو ہم نے دیکھا تو اس میں تقریباً 8 مضامین جو ہیں 8 موضوعات پر بات کی گئی ہے، اور کون کون سے مضامین ہیں سورہ آل عمران کے اس پارے میں، تو اس میں سب سے پہلے کامل مومن بننے کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بتایا گیا ہے کہ تم اس وقت تک ایمان کی کاملیت کو نہیں پا سکتے، یعنی ایمان کی کاملیت کو حاصل کرنے کا گر اس سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد
بیت اللہ شریف، اس کے بارے میں بیان ہے کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ جو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر جو بنایا ہے، یہ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری دنیاؤں کے لیے، سارے اس سرزمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ اس کو ہدایت بنایا ہے۔ وَوُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَکَّةَ مبارکن، یہ مبارک ہے۔ بیت اللہ شریف کی جو حرمت ہے، دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی حرمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بیت اللہ شریف کی حرمت بیان کر دی گئی، اور بیت اللہ کی جو حرمت بیان کی گئی اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم ہے، اور زمزم کا جو کنواں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو پورے کا پورا قصہ ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کی فرضیت آ گئی اس بارے میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت آ گئی، اور اہل ایمان جن کے چہرے روز محشر سفید ہوں گے، اور سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ وہ بھی ہمیں اسی سپارے میں پتہ چلتا ہے۔ امت محمدیہ کی فضیلت جو ہے وہ بھی بیان کی گئی یہاں پر، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کیوں کہا ہے۔ اللہ نے پہلے بتایا کہ یہ امت جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں نکالی ہے، اور یہ بہترین ذمہ داری ہے، یہ اعلیٰ ذمہ داری ہے۔ انسانیت کا درد دے کے اس امت کو بھیجا گیا، اور یہ امت یہی درد اٹھائے جو درد انہیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں ملا ہے، وہی درد اٹھائے در بدر دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہمیں نظر آتی ہے۔ کفار و منافقین سے دلی دوستی کرنے کی ممانعت، اس بارے میں بھی واضح آیات جو ہیں وہ ہمیں اسی بارے میں نظر آتی ہیں۔ پھر دو اہم غزوات کا ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ، خاص طور پر غزوہ احد کا تذکرہ ملتا ہے، غزوہ بدر کے بارے میں آیات ہیں، غزوہ احد کی تمام جو کہانی ہے وہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اور پھر وہ جو فتح ہوئی تھی اور فتح شکست میں تبدیل ہوئی، وہ سارے کے سارے جو پہلو ہیں فتح کے اور شکست کے، وہ سارے کھول کھول کر بیان کر دیے گئے۔ نفاق والوں کی نشانیاں، نفاق والوں کے رویے، اور ایمان والوں کی بہادری کی کہانی، اور جو ایمان رکھنے کے باوجود کمزور پڑ گئے ان کی توبہ کی قبولیت جو ہے وہ بھی ہمیں اسی بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے والوں کا بھی جو ہے تذکرہ کیا ہے اس میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل ہر طرح اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان والے کیسے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آخر میں 200 نمبر آیت ہے، خوبصورت آیت ہے، اس میں ایمان والوں کی بڑی پیاری جو بات ہے وہ کی گئی ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صبر کرو، صابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اور ڈرتے بھی رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بندوں کو کامیابی کے اعلیٰ مرتبے اور مقام تک پہنچاتا ہے، اور انہیں کامیاب ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر آگے جناب شروع ہو جاتی ہے ثلاثہ سپارہ، جب مکمل ہوتا ہے تو پھر شروع ہو جاتی ہے سورۃ النساء۔ سورۃ نساء میں جو خاص مضامین ہیں خواتین کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں آیات ہیں، اور جو مضامین اس سپارے میں آتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عصمت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت، وَأُوتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ
طیب، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی اس کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے مال کے بارے میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے، اور جو تعداد ازواج ہے اس کے بارے میں بھی مفصل طور پر بیان کر دیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ تم نے بیویاں رکھنی ہیں تو پھر ان میں انصاف کرو، وہ بات کھول کر بیان کر دی گئی، اور وراثت کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ بھی کھول کھول کر بیان کر دیے گئے، اور محرمات کا بیان بھی آ گیا کہ کس کس کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کس کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور یہ والی باتیں حق مہر کے بارے میں جو ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ مہر لازمی دینا ہے، اور کن کن رشتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور یہاں پر جو ہے اتنے مضامین بیان کیے گئے، اور اگلے جو مضامین ہیں سورہ نساء کے وہ ہم 5ویں پارے میں انشاءاللہ سے پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے پاک پروردگار، جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک، تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا ہم تیرے شکر گزار ہیں، قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔